السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری یہ ویڈیو مکمل دیکھیں گے۔ آج ہم بات کریں گے ذیابطیس یعنی کہ شوگر۔ ذیابطیس ایک دائمی بیماری ہے جو اس وقت ہوتی ہے جب لبلبہ انسولین بنانے کے قابل نہیں رہتا ہے، یا جب جسم اس سے پیدا ہونے والی انسولین کا صحیح استعمال نہیں کر سکتا ہے۔ انسولین لبلبہ سے تیار کردہ ایک ہارمون ہے جو ہم کھانا کھاتے ہیں۔ اس سے گلوکوز کو خون کے بہاؤ سے جسم کے خلیوں میں توانائی پیدا کرنے کے لیے ایک بنیادی کلیدی کی طرح کام کرتا ہے۔ تمام کاربوہائیڈریٹ غذائیں خون میں گلوکوز میں ٹوٹ جاتی ہیں۔ انسولین گلوکوز کو خلیوں میں داخل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ انسولین پیدا کرنے یا مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے قابل نہ ہو یا خون میں گلوکوز کی سطح کو بڑھاتا ہے، جیسے ہائپرگلیسیمیا کہتے ہیں۔ طویل عرصے سے گلوکوز کی سطح جسم کو پہنچانے والے نقصان اور مختلف اجزاء اور بافتوں کی ناکامی سے وابستہ ہیں۔ ذیابطیس یعنی شوگر کی اقسام۔ شوگر کی 3 اقسام ہیں۔ ٹائپ 1 شوگر کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے، لیکن اکثر بچوں اور نو عمروں میں ہوتا ہے۔ جب آپ کو ٹائپ 1 ذیابطیس ہوتا ہے تو آپ کا جسم بہت کم یا کوئی انسولین تیار نہیں کرتا، جس کا مطلب ہے کہ آپ کو خون میں گلوکوز کی سطح کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے روزانہ انسولین کے انجیکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹائپ 2 ذیابطیس بالغوں میں زیادہ عام ہے اور ذیابطیس کے تمام معاملات میں سے 90% کے قریب ہوتا ہے۔ جب آپ کو ٹائپ 2 کا ذیابطیس ہوتا ہے تو آپ کا جسم اس سے پیدا ہونے والی انسولین کو اچھا استعمال نہیں کرتا ہے۔ ٹائپ 2 ذیابطیس کے علاج کی بنیاد صحت مند طرز زندگی ہے، جس میں جسمانی سرگرمی میں اضافہ اور صحت مند غذا شامل ہے۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ ٹائپ 2 ذیابطیس والے زیادہ تر لوگوں کو اپنے خون میں گلوکوز کی سطح کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے زبانی ادویات یا انسولین کی ضرورت ہوگی۔ ٹائپ 3 حملاتی ذیابطیس کی ایک قسم ہے جو حمل کے دوران ہائی بلڈ گلوکوز پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کا تعلق ماں اور بچے دونوں کے لیے پیچیدگیوں سے ہوتا ہے۔ عام طور پر حمل کے بعد غائب ہو جاتا ہے، لیکن متاثرہ خواتین اور ان کے بچے کو بعد کی زندگی میں ٹائپ 2 شوگر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کو ذیابطیس کی درج ذیل علامات میں سے کوئی علامت ہے تو اپنی بلڈ شوگر جانچ کرانے کے لیے اپنے ڈاکٹر سے ملیں۔ نمبر 1 بہت زیادہ پیشاب کرنا، اکثر رات کو۔ نمبر 2 بہت پیاس لگنا۔ نمبر 3 کوشش کیے بغیر وزن کم ہونا۔ نمبر 4 بہت بھوک لگنا۔ نمبر 5 دھندلا نظر آنا۔ نمبر 6 ہاتھ یا پیروں میں بے حسی۔ نمبر 7 بہت تھکاوٹ محسوس ہونا۔ نمبر 8 بہت خشک جلد۔ نمبر 9 ایسے زخم جو آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ نمبر 10 معمول سے زیادہ انفیکشن کا ہونا۔ مردوں میں علامات۔ شوگر کی عام علامات کے علاوہ شوگر والے مردوں میں مندرجہ ذیل علامات ہوتی ہیں۔ نمبر 1 جنسی ڈرائیو میں کمی۔ نمبر 2 استعدادی فعالیت کی خرابی۔ نمبر 3 کمزور پٹھوں کی طاقت۔ خواتین میں علامات۔ شوگر والی خواتین میں علامات ہو سکتی ہیں جیسے نمبر 1 اندام نہانے کی خشکی۔ نمبر 2 پیشاب کی نالی کے انفیکشن۔ نمبر 3 خشک خارش والی جلد۔
नॉर्मल शुगर लेवल क्या होनी चाहिए? रैंडम ब्लड शुगर खाने के 2 घंटे बाद चेक करवाएं तो ये RBS 80 से 140 मिलीग्राम होती है। फास्टिंग ब्लड शुगर खाने से पहले चेक करवाएंगे तो ये FBS 70 से 110 होती है। ग़िज़ाई मशवरे ज़्यादतीस को बेहतर तौर पर काबू रखने के लिए अद्वियात के साथ साथ खुराक ग़िज़ाई एहतियात भी ज़रूरी है। मुंदरजा झैल बातों को मद्देनज़र रखें। नंबर 1, दिन में 5 से 6 मरतबा खाना खाएं। नंबर 2, ज़्यादा रेशादार ग़िज़ाएँ खाएं जैसे कि सब्ज़ियाँ, फल, दालें और हाई फाइबर दलिए। नंबर 3, अपने खानों में सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें जैसे सलाद, गाजर, खीरा वगैरह। नंबर 4, तेल और चिकनाई कम इस्तेमाल करें। अपने दिन की खुराक में से तेल की मकदार को कम करें। नंबर 5, शक्कर और शक्कर वाली ग़िज़ाएँ कम इस्तेमाल करें। नंबर 6, गाय का गोश्त खाने की बजाय बकरे, मुर्गी, मछली, दालें और फलियां खाएं। नंबर 7, नमक की मकदार कम करने की कोशिश करें। नंबर 7, दूध और उससे बनी मसनूआत चिकनाई निकाल दें। दूध में से बलाई हटाकर इस्तेमाल करें। नंबर 9, ज़्यादतीस के मरीजों के लिए ख़ुसूसी ग़िज़ाएँ और वज़न कम करने वाली खुराक से परहेज़ करें। डाइट रस मलाई, मिठाइयाँ और चॉकलेट। ग़िज़ाई चार्ट का नमूना। नाश्ता: चक्की वाले आटे की चपाती या सलास, 2 ब्राउन ब्रेड, 2 अंडे की सफ़ेदी या 1 अंडा उबला हुआ या आधा कप दलिया, 1 कप बगैर शक्कर की चाय। खानों के दरमियान कोई एक फल या कप उबले हुए सफ़ेद छोले या कप सलाद, 1 कप सब्ज़ चाय। दोपहर या रात का खाना: 1 चपाती या रोटी, 1 कप सब्ज़ी, 2 औंस मुर्गी या मछली या दाल या लोबिया, आधा कप पकी हुई। ऊपर दी गई हदायत आम इस्तेमाल के लिए है। मरीज़ों की बीमारी के हिसाब से मखसूस ग़िज़ाई प्लान के लिए माहिर डॉक्टर की खिदमत हासिल करें। इलाज: शुगर का बेहतरीन इलाज तो इंसुलिन के टीके हैं जो सेहत को बरकरार रख सकते हैं। वो इसलिए कि इंसुलिन कुदरती इलाज है। इंसुलिन 1% ग्लूकोज के लिए 10 यूनिट सुबह और 10 यूनिट शाम खाने के वक्त लगानी चाहिए। ग्लाइपिन क्लामाइड गोलियां 1 या 2 गोलियां रोजाना सुबह नाश्ते के साथ हस्बे ज़रूरत, या मेटफॉर्मिन गोलियां 1 गोली सुबह और शाम। याद रखें, अद्वियात अपने मौलज की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।